عید پر اسرائیلی دہشت گردی نان اسٹاپ جاری۔ غزہ میں کار پر بم برسا کر حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے شہید کر ڈالے۔ 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 125 ہو گئی۔ خاندان کے 60 افراد شہید ہو چکے۔ حماس سربراہ کا باوجود آزادی کی جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان۔ ترک صدر طیب اردوان اور افغان حکام کا اسماعیل ہنیہ کو فون کر کے تعزیت۔ اسرائیلی بربریت کو حق دفاع قرار دینے والے امریکی صدر بھی چپ نہ رہ سکے۔ بائیڈن کا اسرائیل سے فوری سیز فائر کا مطالبہ۔ غزہ پر حملے غلطی قرار دے دی۔ خوراک اور ادویات کے غزہ میں فوری داخلے پر زور دے دیا۔ حب میں المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ کراچی کے اسپتالوں میں 40 زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک۔ گزشتہ روز درگاہ شاہ نورانی جانے والے زائرین سے بھرا ٹرک حب میں کھائی میں گرنے کے باعث المناک حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر انتظامیہ کا سندھ حکومت سے رابطہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ تیز رفتاری موت کا پیغام بن گئی۔ کراچی میں گھگر پاٹک کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 افراد جان سے گئے۔ ڈیفنس فیز 2 میں بھی 2 نوجوان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نارتھ ناظم آباد میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر برساتی نالے میں جا گری۔ کار سوار خاندان محفوظ رہا۔ کورنگی کازوے پر کار الٹنے سے 2 افراد زخمی۔ کراچی سے خیبر اور گوادر سے چترال تک عید کے رنگ خوشیوں کے سنگ۔ پہلے دن سیر سپاٹوں کے بعد رات گئے تک فوڈ اسٹریٹس آباد رہیں۔ شہر اقتدار والے میلوڈی فوڈ اسٹریٹ پر امڈ آئے۔ کراچی والوں نے حسین آباد فوڈ اسٹریٹ کا ذائقہ آزمایا۔ پشاور کے باسیوں نے چپلی کباب پر ہاتھ صاف کیے۔ میٹھی عید کا مزہ میٹھے کے ساتھ۔ شہریوں کی بڑی تعداد کی سویٹس شاپ اور بیکریوں سے مٹھائیوں اور کیک کی خریداری۔ کسی نے چاکلیٹ تو کسی نے پائن ایپل کیک کا انتخاب کیا۔ روایتی مٹھائی گلاب جامن اور رسگلے سے عید کی خوشیوں میں مٹھاس بھرنے کے جتن بھی کیے گئے۔ رات گئے تک آئس کریم پارلرز پر بھی رونق ہے۔ عید کے پہلے ہی روز پارکوں اور تفریحی مقامات پر گہما گہمی۔ کراچی میں سی ویو پر شہریوں کا ہجوم امڈ آیا۔ لاہور میں مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد میں بھی رش۔ کوئٹہ میں لگے عید میلے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ بچوں کا عید کے پہلے ہی روز عیدی اڑانے کا مشن۔ کسی نے جھولوں کے مزے اڑائے تو کسی نے کی گھڑ سواری۔ بچی کچی عیدی سے کھانے پینے کی اشیاء سے منہ کا ذائقہ بھی بدلا۔ صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ مظلوم فلسطینیوں کو یاد رکھنے کی اپیل۔ محروم طبقے کو خوشیوں میں شریک کرنے پر زور۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فوجی سربراہوں کو بھی عید کی مبارکباد۔ وطن دشمنوں اور دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے پر قوم کی جانب سے خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا ملیشیا اور بحرین سمیت برادر اسلامی ممالک کے سربراہوں سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید کی مبارکباد۔ شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب اردوان اور عمان کے سلطان حاتم بن طارق کو بھی ٹیلی فون عید الفطر کی مبارکباد دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ شمالی وزیرستان کے علاقوں میران شاہ اور اسپن وام کا دورہ۔ جوانوں کے ساتھ نماز عید کی ادائیگی۔ آپریشنل تیاریوں اور سیکیورٹی پر بریفنگ بھی۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کی غیر متزلزل لگن اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا امن برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیک ہولڈرز خطے کو غیر مستحکم کرنے والے عناصر کے خلاف چوکس رہیں۔ آرمی چیف کا جوانوں سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید پر بے گھر خصوصی بچوں، خواتین اور بزرگوں کے اداروں کا دورہ۔ مریم نواز خواتین اور بچوں میں گھل مل گئیں۔ تحائف، کھلونے اور مٹھائیاں تقسیم۔ بزرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کا بھی اعلان۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں عید کی نماز کے روح پرور مناظر۔ امت مسلمہ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے خصوصی دعائیں۔ اسرائیلی بربریت کے باوجود فلسطینیوں کا جذبہ بلند۔ مسجد اقصی میں کڑے پہروں کے باوجود فلسطینیوں کی نماز کی ادائیگی۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں بھی مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ مظفر آباد میں کشمیری مہاجرین کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ نماز عید کے بعد ریلی نکالی۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے بازی۔ امریکی ریاست پنسلوانیا کے شہر فلاڈیلفیا میں نماز عید کی ادائیگی کے دوران فائرنگ۔ بچے سمیت 3 افراد زخمی۔ پولیس نے 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ عدالتی حکم پر بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ سابق خاتون اول کو سخت سیکیورٹی میں بنی گالا سے اڈیالہ جیل لایا گیا۔ جیل کے باہر ویڈیو بنانے پر پی ٹی آئی کے 5 کارکن زیر حراست۔ میڈیا پر بیانات کیوں جاری کیے؟ غیر شرعی نکاح کیس کے پروسیکیوٹر کا تبادلہ۔
फौरी तौर पर अदालतों में पेश होने से रोक दिया गया। सोशल मीडिया से तमाम मवाद हज़फ करने की भी हिदायत। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने राना हसन अब्बास को खत लिखकर आगाह कर दिया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सियासी सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। कुछ पार्लिमानी सियासी जमातें मरात भी ले रही हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा कर रही हैं। साबिक वजीर दाखिला का शिकवा। पीपल्स पार्टी और MQM फिर आमने सामने। पीपी रहनुमा वकार मेहदी ने कामरान टेसूरी को नाकाम तरीन गवर्नर करार दिया। टेसूरी तकसीम की सियासत खत्म करने के बजाय इजाफे का सबब बने। सेनेटर वकार मेहदी ने गवर्नर को छुट्टियों पर चले जाने और मुस्लिम लीग नून को नया गवर्नर लाने का मशवरा दे दिया। MQM ने वकार मेहदी के बयान को इंतहाई गैर संजीदा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी से पोजीशन वाज़े करने का मुतालबा। गवर्नर की कारकर्दगी पर पीपल्स पार्टी को तबसरे का कोई हक नहीं। जाली क़यादत को पैगाम। गवर्नर सिंध की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल से कराची का अमन अमान अपने कंट्रोल में लेने की अपील। कामरान टेसूरी ने SIFC को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को आमन के लिए मुआहिदा करने की दावत। सिंध को मिसाली सूबा बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। अमरीका ने पाकिस्तान को 2 तरफा आला सतह के इक्तिसादी मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुज़ाकरात 29 अप्रैल से 3 मई के दौरान वाशिंगटन में होंगे। अमरीका की जानिब से बातचीत के दौरान पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मामला भी उठाए जाने का इम्कान। कौमी क्रिकेटर्स का ईद मनाने का अंदाज। कप्तान बाबर आजम ने अपने घर वालों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। साबिक कप्तान अजहर अली का ईद के मौके पर फलस्तीन के साथ इजहार हमदर्दी। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस ने भी तस्वीर पोस्ट की। ख़वातीन कौमी क्रिकेटर्स के ईद उल फितर पर कौम के लिए खुसूसी पैगाम, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और ओवरसीज पाकिस्तानी गुलकार जफर इकबाल ने ईद पर अपना नया पंजाबी भंगड़ा गीत रिलीज कर दिया। मताहों की जानिब से भरपूर पजीराई।